بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات مکمل ہو چکے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہے یہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جو صوبہ خیبر پختونخوا کی 11 سیٹیں ہیں سینٹ کی، ان پہ الیکشن نہیں ہوا۔ اور یہ الیکشن کیوں نہیں ہوا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ اعلیٰ عدالتوں کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، بلکہ ان کو دھماکوں میں اڑایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ عدالتوں کے احکامات کو دھماکوں میں کیسے اڑایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں آج ہم ایویڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھیں گے۔ اور یہ بھی سوال بڑا اہم ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا حکومت اور جو وفاقی حکومت ہے اس کے درمیان کافی چپکلش بھی چل رہی ہے، محاذرائی بھی چل رہی ہے، حالانکہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی مین گنڈاپور صاحب کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ کم از کم 2 دفعہ ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امیر مقام صاحب، وفاقی وزیر ہیں سیفرون کے اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں، اور جناب سینیٹر ہمایوں مومند صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے دونوں مہمانوں کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا سے ہے۔ اس سے پہلے کہ میں امیر مقام صاحب آپ سے کچھ سوال کروں سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے جناب اسد قیصر صاحب، انہوں نے آج ایک بیان دیا، ذرا وہ سن لیں آپ۔ میں ایک بات بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ہم ایک بھرپور طریقے سے تحریک لانچ کر رہے ہیں۔ ہماری کے پی کے میں ایک اس وقت بہت سیریس کنسرن آ رہے ہیں کہ آپ ہماری حکومت کو اپنی من پسند آفیسر نہیں دے رہے ہیں، آپ ہمارے فنڈ ریلیز نہیں کروا رہے ہیں، آپ جو ہے نا سینٹ میں ہمارے الیکشن کو آپ نے ملتوی کیا تاکہ ہماری نمائندگی نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی انٹیگریٹی اور ملک کی جو ہے نا فیڈریشن کے خلاف سازش ہے۔ جی امیر مقام صاحب، یہ جو سینٹ کی 11 سیٹوں پہ الیکشن بھی نہیں ہوا اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہماری مرضی کا چیف سیکرٹری بھی نہیں لگایا جا رہا، ہمیں فنڈز بھی نہیں مل رہے، تو مرکز اور خیبر پختونخوا کی جو لڑائی ہے اس میں نقصان تو پورے پاکستان کا نہیں ہے؟ نہیں، میں سب سے پہلے عابد میر صاحب یہ جو سینٹ والے الیکشن پر بات کروں گا، اور یہ نقصان پورے پاکستان کے، صرف کے پی کے بھی نہیں ہے۔ یہ تعداد نہیں کہ 11 ممبر نہیں آئے، مگر ایک صوبہ فیڈریٹنگ یونٹ اگر سینٹ سے باہر ہو تو وہ پورا سینٹ انکمپلیٹ نظر آئے گا۔ سب سے بڑی بات یہ نمبر کی بھی نہیں ہے، اس کی ہے کہ پورا صوبہ اس میں شامل نہیں ہے، تو آپ اس کو ہاؤس آف فیڈریشن ہی نہیں کہہ سکتے۔ تو آپ اس کو وہی سینٹ کا مقصد ہے وہ بھی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی اپنی جو بات ہم نے سنی اسد قیصر صاحب کی اور دوسروں کی، اس کے اپنا ایک سٹانس ہے، مگر بات پورا فارمولہ ایک جیسے ہونا چاہیے۔ اگر آپ وہی فارمولہ مرکز میں مانتے، مرکز میں وہی لوگ جو ریزرو سیٹ پر ہو، تو آپ اپنا ایک ڈیبیٹ ہے کہ ریزرو سیٹس کیوں مل گئے، ان کو کیوں نہیں مل گئے، وہ تو ہماری یہاں ٹاک شو والی بات ہی نہیں، آئینی قانونی بات ہے۔ الیکشن کمیشن میں گئے، عدالتوں میں گئے، ہائی کورٹ میں گئے، انہوں نے فیصلے دیے۔ اگر ان فیصلوں کے تحت پنجاب میں ایک قانون ہے، بلوچستان سندھ میں ایک قانون ہے، اور یا اسلام آباد میں ایک قانون ہے، اور وہی لوگ آتے اونٹ بھی کاس کرتے اور حل بھی لیتے، اور یہ ہمارے بھائی بھی ساتھ ہوتے، اس کو دیکھتے اور ان کے سامنے ہو رہا ہے، تو پھر ہمارے کے پی کے لیے کوئی نیا قانون کس طرح بنایا جائے، کوئی دوسرا آئین بنا دیا جائے، کوئی دوسرا قانون بنا دیا جائے کہ ان کو وہی سے آرڈر مل گیا کہ کے پی میں نہیں ماننا ہے۔ تو یہ تو کے پی کے عوام کے ساتھ بیزی آتی ہے اور پورے پاکستان کے ساتھ بیزی آتی ہے کہ جب ایک فیصلہ ہوا، الیکشن کمیشن نے دیا کہ آپ کو ریزرو سیٹس نہیں ملنے ہیں کیونکہ آپ پارٹی نہیں تھے، انڈیپینڈنٹ آئے، دوسرے آئے، اس کی اپنی لیگل وجوہات، اس پر اگر جائے کافی ٹائم لگتا ہے۔ اس کے بعد ایک قانونی راستہ تھا، یہ ہائی کورٹ میں گئے، پشاور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف گئے کہ ہمیں یہاں سے ریلیف مل جائے۔ یہی پشاور ہائی کورٹ وہی ہائی کورٹ ہے کہ جہاں پی ٹی آئی کے کوئی بندہ یا پنجاب سے ہو یا لاہور سے ہو یا کراچی سے ہو تو وہی آتے ریلیف لینے کے لیے، اور اس کو ملتا بھی ہے، ساری دنیا دیکھ رہے۔ تو اس ہائی کورٹ میں گئے، اس ہائی کورٹ نے بھی وہی ان کا جو موقف تھا اس کو مسترد کیا اور اس کو کلیئر کٹ آرڈر دیا کہ آپ 27 تاریخ کو بھی ہے اور اس کے بعد بھی کہ آپ کو ان لوگوں جو نوٹیفائی ہوا ہے، الیکشن کمیشن نے جن کو نوٹیفائی کیا ہے، آپ کو اس سے اوتھ لینا ہے اور اس اوتھ کے بعد آپ کو انتخابات کرانے۔ تو ایک تعجب کی بات ہے کہ اسپیکر اس کو ماننا ہے،
اور ہمارا چیف منسٹر جس نے آئین اور قانون کے تحت عہد لیا ہے وہ آپ اپنے عہد کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہی نہیں. تو کس چیز کو مانیں گے اور قانون اور آئین اور ملک کس طرح چلے گا؟ تو اسے کیا بحران آگے آ سکتے ہیں؟ سب کچھ آ سکتے ہیں کہ جب وہ نہیں مانتے, پوری گورنمنٹ نہیں مان رہی اور یا یہی تو دوسری طرف بھی جا سکتے. تو دوسری طرف جاتے ہیں تو وہی گورنر راج بھی لگ سکتے ہیں, دوسری چیزیں بھی آ سکتے ہیں. تو نقصان کس کا ہے؟ نقصان پورے ملک کا ہو رہا ہے اور پورے قوم کا ہو رہا ہے. جی ہمایوں مومن صاحب, یہ سینٹ کی جو 11 سیٹوں پہ الیکشن نہیں ہوا تو کیا اس کی ذمہ داری صرف الیکشن کمیشن پہ ڈالیں یا جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ بھی ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے حلف ہی نہیں ہونے دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں اس طرح سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں امیر مقام صاحب کو کہ یہ فارم 47 کے تحت آئے ہوئے, ورنہ فارم 45 کے تحت یہ 11,500 ووٹوں سے ہار رہے تھے. سو کانگریچولیشن. اب آ جاتی بات, اب بات آ جاتی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز. دیکھیں الیکشن ایکٹ کہتا ہے کہ ریزرو سیٹس اکارڈنگ ٹو پروپورشن ملے گی. وہ پولیٹیکل پارٹیز جو کہ جنہوں نے کانٹیسٹ کیا ہے یا اس لحاظ سے اس کے بیسس پہ ملے گی. ٹھیک ہے, فیئر انف. جو پارلیمنٹری پارٹی ہوتی ہے, پارلیمنٹری پارٹی کا لفظ جب ہوتا ہے تو اس میں وہ ہوتی ہے جو پارلیمنٹ میں جاتی ہے اور جب وہ اوتھ لے لیتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں تو 2018 میں جو فاٹا جب مرج ڈسٹرکٹس میں جب مرج ہو گیا تھا باقی سیٹل ڈسٹرکٹس میں, تو اس وقت وہاں پہ 3 ایسے آزاد کنٹیسٹنٹس تھے جنہوں نے مل کے ایک پارٹی بنائی تھی اور ان کے پاس کوئی لسٹ نہیں تھی, لیکن الیکشن کمیشن نے ان کو ایک ریزرو سیٹ دے دی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہمارا جو مین کنٹینشن ہے وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے. الیکشن کمیشن نے یہ جو ایلوکیشن, دیکھیں فرض کریں آپ, میں اور امیر مقام صاحب ہیں, آپ کے حصے میں 2 روٹیاں آئیں گے, ان کے حصے میں 2 روٹیاں آئیں گی اور 2 روٹیاں میرے حصے میں آنی چاہیے. وہ کہہ دیتے ہیں کہ جو پروڈیوسر کہتے ہیں نہیں, حامد میر صاحب کو 2 روٹیاں ملیں گی, ان کو بھی 2 روٹیاں, لیکن ہمایوں تمہاری 2 روٹیاں میں ان دونوں کے درمیان میں ڈیوائیڈ کر دوں گا. آپ کو یہ نہیں کر سکتے, یہ ہماری انٹرپریٹیشن ہے, یہ ہماری, اور اس کے لیے ہم سپریم کورٹ گئے. اچھا, اب ہم لوگوں نے جو الیکشن جو ہائی کورٹ نے ہمیں کہا ہے کہ بھائی آپ ان کے اوتھ لیں, تو سب سے پہلے اوتھ لیا جاتا ہے جب سیشن بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سیشن تب بلایا جاتا ہے کہ جب وہاں پہ کوئی بزنس ہو. اگر بزنس نہ ہو سیشن نہیں بلایا جا سکتا. سیشن بلانے کے 2 طریقے, یا گورنمنٹ بلائے اور یا پھر وہاں کے جو ممبرز ہیں وہ ریکوزیشن کریں. اچھا, ممبر جب ریکوزیشن کریں گے ان کی منیمم تعداد ہے 1/4, وہ کریں گے تو ہوگی. ان کی 1/4 تعداد نہیں ہے, یہ کر نہیں سکتے. اب رہ گئی گورنمنٹ کی بات. گورنمنٹ نے کیا نہیں ہے, ان کا کوئی بزنس نہیں ہے, وہ کیوں بلائے؟ تو لیگلی ہم ادھر سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, اور ہائی کورٹ کے ہم نے بالکل بات مانی ہے کہ جس دن سیشن بلائیں گے اس دن ہم ان سے اوتھ لے لیں گے. ٹھیک ہے. اب بات آ جاتی ہے دوسری کہ بھائی الیکشن کے لحاظ سے مجھے یہ بتائیں, جب پورے پاکستان میں سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں, کے پی کے کیوں ڈیلے ہوئے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اوتھ نہیں لیا گیا. مجھے ایک بات بتائیں کہ کیا پنجاب میں, کیا فیڈرل میں جو ریزرو سیٹس تھے ان کے اوتھ ہو گئی تھی کہ ادھر کے آپ لوگوں نے وہ سیشنز بلا لیے تھے اور وہاں پہ الیکشنز کروا لیے آپ نے, وہ اسپیکر کے اور ان چیزیں کے, کیا ان کے ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے. تو پھر وائی دس, مطلب یہ جو انہوں نے ابھی گورنر راج کے خطرے کا اظہار کیا ہے. دیکھیں انہوں نے ہر وہ کام کرنا ہے جو کہ آئین کے خلاف ہے, جو کہ غلط کام ہے. یہ لوگ ایکچولی, یہ پارٹی آئی کس وجہ سے تھے, بنی کس وجہ سے تھی؟ یہ بنی اس وجہ سے تھی کہ 1981 میں ایک شخص تو تھے, وہ ریلویز کے لحاظ سے کرکٹ کھیلنے گئے تھے اور وہ ان کے اوپنر تھے, وہاں پہ 0 پہ آؤٹ ہو گئے تھے. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ نہیں, یہ تو کسی چیز میں نہیں چل سکتے. تو ایک جنرل صاحب کو کہا تھا کہ یار ان کو کہیں اور نہیں چل سکتے تو ان کو آپ پالیٹکس میں لے لیں. پلیز یہ دوسری طرف آگے اس کی بھی میں جواب دے سکتا ہوں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے بات کی میری اور فارم 47 اور 45, تو میں ڈاکٹر صاحب کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ شانگلہ کی وہی سیٹ ہے جو 2018 میں RTS بھی بیٹھ گیا. RTS بھی بیٹھ گئے, پھر بھی پی ملے اور امیر مقام اور اس کا بھائی جیتا. 2013 میں اگر کے پی کے سے 1-2 سیٹ ملے پھر بھی ہم نے جیتے. 2015 میں اگر آپ کی گورنمنٹ تھی تو ڈسٹرکٹ ناظم کی پوری پارٹیاں شانگلہ کی ایک ساتھ ہو گئے, پھر بھی ہم نے
ان کو شکست دی، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. اس نے مجھ پر کم از کم سب کے سامنے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. یہ 47 اور 45 تو ہم ان سے سن رہے یہ ہو گیا، اور انہوں نے 2018 میں متعارف کرائے، اس ٹائم تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ بات تو اس کی میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. جو بھی بات ہے وہ سب کے سامنے. میں نے سوات سے الیکشن لڑا، ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. اور سوات سے الیکشن لڑا. سوات میں نے کیا نہیں کیا، کیا خدمت ان لوگوں کی نہیں کی، اس کے لیے کتنے دھماکے برداشت نہیں کیے، اس کے مشکل میں ساتھ نہیں رہا، کتنی ڈیولپمنٹ نہیں کی، ہر ایک کام کیا ہے. اس کے باوجود میں سوات سے ہار گیا اور ان کا بندہ جیت گیا. میں تو اس طرح جرات کر لینی چاہیے، دوسرے پر الزام نہیں لگانا چاہیے. اس بندے امجد نام ہے، اس سے پوچھے. میں نے خود اس کو فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جیت گئے، مبارک ہو بہت، کوئی بات نہیں. ہم تو اسی ٹائپ کے لوگ ہیں. تو اسی ٹائپ کے چیزیں ابھی کے پی کے میں سارے 44 سیٹوں پر انتخابات ہوئے. حامد میر صاحب، یہ بہت دکھ کی بات ہے. 44 سیٹوں پر ہوئے اور 38 ان کو ملے. 38 اگر آپ کے ساتھ کوئی دھاندلی کرتا، اگر میں سوات سے صوبائی الیکشن کا لڑ لاتا، میں چیف منسٹر کا کینڈیڈیٹ تھا اور اپنے پارٹی کا صدر ہوتا، اگر میں وہی کام میرے بس میں تھا اور کرتا میں، تو میں وہی سے جیت جاتا. تو میں سوات سے بھی آ رہا، اس کو بھی مبارکباد دی کہ آپ جیت گئے. اور سارے سیٹیں 92 سیٹیں ان کو پروونشل اسمبلی میں مل گئے، وہی آزاد لوگوں کو. اور 44 میں سے 38 مل گئے. تو آپ کے ساتھ اگر کوئی آگے پیچھے کرتے تھے تو یہ 38 کس طرح ہے؟ تو یہ بات کم از کم نہیں کی. دوسری بات ڈاکٹر صاحب نے کی، میں بہت اس کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، ہمارا ایک رشتہ بھی ہے احترام کا. دوسری بات اس نے وہی دلائل دیے. تو وہ دلائل تو کورٹ کی دلائل ہے کہ اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں نہیں دیا. یہ بات اگر یہ کرتے ہیں تو ہم نے بھی وہی چیف منسٹر کے انتخابات کیے، اسی ٹائم یہ نئے ریزرو سیٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا، اور میرا بھائی لڑا اس کے سی ایم کے خلاف، اسپیکر کے بھی کیے، ڈپٹی اسپیکر کے بھی کیے. جب یہ فیصلہ آیا الیکشن کمیشن سے آیا، پھر یہ ہائی کورٹ گئے، اور ہائی کورٹ میں یہ باتیں جو میں اور ڈاکٹر صاحب یہ کر رہے ہیں، یہ میرے اور اس کی باتیں نہیں، یہ تو عدالت ان کی بات ہے. عدالت میں جائے، کورٹ میں جائے، وہی بات کرے. اور انہوں نے اس کو مسترد کیا کہ جو کچھ الیکشن کمیشن نے ٹھیک کر دیا 100%، تو پھر تو اس کو ماننا چاہیے. اس پہ ہمایوں صاحب، یہ جو اب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، تو اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ریزرو سیٹیں آپ کی نہیں ہیں، لیکن آپ اس پہ چلے گئے سپریم کورٹ میں. تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا سپریم کورٹ جانے کا؟ بالکل آپ کا حق بنتا ہے. ہم اپنے حق کے لحاظ سے کیا ہم نے کوئی غلط کام کیا؟ دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے، عدالت ایک ڈیسیژن لیتی ہے. میں اس ڈیسیژن سے، اگر میں اس ڈیسیژن سے اختلاف کرتا ہوں، اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا حق بنتا ہے، تو میں سپریم کورٹ چلا جاؤں گا. دیٹس دا رائٹ وے آف ڈوئنگ اٹ. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ذرا سنیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کیا بات کر رہے ہیں، ذرا ان کی بات بھی سنیں. میں واضح طور پہ یہاں پہ کہہ رہا ہوں بحیثیت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہ اس صوبے کے اندر جس طرح ہمارے لیڈر نے کہا کہ وی ول فائٹ، ہم آخری حد تک جائیں گے. ہم کسی بھی صورت میں اپنی خواتین کی سیٹیں ہم اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم ان کو یہ غیر آئینی طور پر، یہ انلیگل لوگوں کو ہم یہاں پہ حلف نہیں لینے دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آخری حد تک جائیں گے. سپریم کورٹ آخری حد ہے، سپریم کورٹ آخری حد ہے نا، ہم آخری حد تک جائیں گے. دیکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اب جب کیس سپریم کورٹ میں، مجھے آپ بتائیں، دیکھیں حامد میر صاحب آپ مجھے بات بتائیں کہ جب سپریم کورٹ میں کیس ہو، کیا ہم اس دوران میں جو ہائی کورٹ کا ڈیسیجن وہ ایک قسم کے سسپینڈ نہیں ہو جاتے ہیں؟ ہو جاتے نا. تو ہم تو کوئی انلیگل کام نہیں کر رہے. رہی بات یہ کہ دیکھیں یہ کہنا کہ میں 2013 میں 2018 میں وہاں سے جیتا تھا. رانا ثناءاللہ کب سے جیتتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. سعد رفیق کب سے جیتتا آ رہا ہے. سعد رفیق نے عمران خان کے خلاف 300-400 ووٹ کا ڈفرنس تھا. سعد رفیق، دیکھیں بعض لوگوں، وہ ایک آرٹیکل بھی آیا تھا، مجھے یاد نہیں کس نے لکھا تھا، جس نے لکھا تھا کہ یہ سیاست کے موتی، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہاں ہم آگے. اچھا، سننے میں یہ آیا، میں نہیں، آپ مجھ سے بہت بہتر جاتے، سننے میں آئے ان لوگوں کو آفر ہوئی تھی کہ جیسے سب کو جتائے آپ کو بھی جتاتے، جن میں سے وہ ایک کیا نام ہے ان کے، نثار صاحب ہے، وہ نثار چیمہ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میں عزت کی ہار جو ہے نا ذلت کی جیت سے بہتر ہے. اچھا، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ نہیں ہے؟ اچھا، ان کے الفاظ ہیں کہ نہیں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا. اچھا ایک اور شرط ہے، ابھی جاوید لطیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے جو کہا، جاوید لطیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
42 میں سے 38 آپ جیت گئے. نہیں ہماری 42 ہماری ٹوٹل 45 سیٹیں ایکچولی 45 میں سے ہمارے میں سے ہم 42 جیتے ہوئے ہیں. آپ ان کو جواب دیں. میں سب سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب عجیب باتیں کرتے, مجھے تو اسے یہ توقع نہیں تھی. سپریم کورٹ میں اگر آپ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائے اور آپ کو سٹے دے دے, اس آرڈر کو سسپینڈ کرے, تب وہی سپریم کورٹ والا لاگو ہوتا ہے. تو جب یہ ہائی کورٹ کے خلاف گئے اور اس کو سٹے نہیں ملی کہ ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک چلتا رہے گا, تو پھر کس طرح نہ مانے. تو یہ بات تو اس کو کرنی نہیں چاہیے. اسے یہ توقع نہیں تھی. اگر اس کے پاس سپریم کورٹ سے کوئی سٹے آرڈر لیا ہے پھر تو ٹھیک ہے, ہم سب کو ماننا چاہیے. اور جو ڈاکٹر صاحب بار بار اسی بات پر آتے ہیں, جو آج وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا تو اس میں کوئی موضوع پہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی. خیبر پختونخوا میں جو سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا, نہیں مطلب وہ تو وہی کورٹ میں چل رہا ہے. ابھی اس کے خلاف بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ فائل ہوئے چیف منسٹر کے خلاف, جو یہ بیان کی آئین اور قانون کی بات کرتے کہ میں چیف منسٹر ہوں. تو آپ خود چیف منسٹر کے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت چیف منسٹر ہے. تو جب پاکستان کا آئین اور قانون مانتے ہی نہیں, تو اس کے بعد وہی ابھی کورٹ میں کیس ہے, اس کا فیصلہ ہے اسپیکر کے خلاف بھی, چیف منسٹر کے خلاف بھی, کہ ملک کس طرح چلے گا اور یہ کس طرح. یہ تو میں کہتا ہوں کہ آرٹیکل 6 والا کیس ہے. نہ آئین کو مانتا ہو اور نہ قانون کو مانتا ہو, صرف اپنے آپ کو مانتا ہو. ہمیں وہی جیل سے آرڈر مل گیا اندر سے کہ کسی چیز کو نہیں ماننا ہے. اگر ایک عمران ہو تو پورا پاکستان رہے, اگر عمران باہر نہ ہو تو پاکستان کی بھی معاملہ دو پارٹیوں کی لڑائی تک محدود نہیں رہا. اب تو پشاور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہو رہی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ پولیٹیسائز نہیں ہو گیا؟ یعنی کہ اب خیبر پختونخوا کے رائٹس کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں حامد میر صاحب, آئی ایم شیور آپ نے 2022 کے بعد آپ نے کور کیا ہوگا اور آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب کے پی کے لوگوں کو پنجاب آنے سے روک دیا گیا تھا. Is that what this country stands for? آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کے پی کا شروع ہوتا ہے, کے پی کا علاقہ ختم ہوتا ہے, پنجاب شروع ہوتا ہے, وہاں خندق کھود دی گئی تھی. کیا ہم اس لسانی کی بیسس پہ, وہ تو لانگ مارچ روکنے کے لیے. سر دیکھیں نا میری بات سنیں نا, دیکھیں نا لانگ مارچ, میں آپ یہ دیکھیں پرسیپشن کیا جا رہی ہے. پرسیپشن یہ جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں کو نہیں آنے دیتے, آپ کے پی والوں کو نہیں کرنے دیتے. اچھا یہ ساری چیزیں یہاں تک پرسیپشن, بہت ساری چیزوں میں چل رہی ہے چیزیں, اور یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ چیزیں لوگوں کے درمیان میں ہو رہی ہے. اچھا رہی بات یہ, جب عوام کی بات کرتے ہیں نا تو پلیز ایک کام کریں, میری بات کر لیں کہ ہمایوں غلط ہوتا ہے, عوام کی بات نہ کریں, کیونکہ عوام نے جو کہنا تھا نا, آپ کبھی جا کے عوام سے پوچھیں. حامد میر صاحب آپ میرے خیال میں ان بڑے اینکروں میں سے ایک ہیں جو عوام سے جا کے ڈائریکٹ بھی پوچھتے ہیں, اور آپ کو سارا پتہ ہے کہ کیا ہے, آپ کی اسمائل بتا رہی ہے, آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے عوام کیا چاہتی ہے. اچھا لیکن میں امیر مقام صاحب آپ سے یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ایک بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اٹ از آلسو مائنڈ بلاگنگ دیٹ پریزنٹلی دیر آر 3 آنریبل ججز ان دی سپریم کورٹ آف پاکستان فرام بلوچستان, whereas from the Khyber Pakhtunkhwa there are only 2 honorable judges. یہ ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ احساس کیوں ہو رہا ہے کہ صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ نہیں مطلب ہے کہ اسی میں جوڈیشری اور سپریم جوڈیشل کونسل اور اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے ججوں کو ایلیویٹ کرنے کا اور اس کو لانا, وہ تو وہی بہتر سمجھتے ہیں. میرے خیال میں اس طرح کوئی بات اسی ٹائپ کی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک کے پی کی صوبے سے تو اس کو نہیں آنا ہے, تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اس کو آنا ہے, اٹک کے پاس اٹک کی بار تو وہ تو اسلام آباد کو فتح کرنے آ رہے تھے اور اسلام آباد پر اپنا قبضہ جمانے آئے تھے, جس طرح ڈی چوک میں بیٹھے تھے اور سب پر قبضہ, پی ٹی وی پر, اور نیشنل اسمبلی کے سارے دروازے توڑ دی اور پورے ملک کو مفلوج بنایا. ایک دفعہ وہی کر دیا تو کہتے ہیں دوبارہ بھی وہی آ رہا ہے کہ سارے پاکستان کو مفلوج کرے, خواہ وہ چائنا کا صدر کا آنا ہو, سی پیک کو رکوانا ہو, دوسرے چیزوں کا ہو. تو حکومتی وقت کے ساتھ کیا راستہ تھا, کیا کرتے, اس کو آنے دیتے کہ آ جاؤ قبضہ جماؤ, قبضہ جماؤ, ان کا چیف سیکرٹری تو لگا دیں. تو قبضہ جماؤ نہیں, اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. وہ چیف سٹی کی اس طرح باتیں نہیں ہیں, اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. آپ نے نام بھیج دیے, 3 نام بھیج دیے, ٹھیک ہے, ابھی مرکزی حکومت بھی آپ کو 3 نام بھیجیں گے, آپ اس میں پک کرے.
फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको तीन नाम भेजते, जो भी आपको अच्छा लगता है उसको लगाएंगे, बात ही खत्म। देखिए हामिद मीर साहब ये बिल्कुल सही कहते हैं, ये बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशन में आई एम श्योर ये होगा। देखिए इस वक्त अगर आप मुझसे पूछे ना, इस वक्त टाइम है हीलिंग प्रोसेस का, ठीक है। अब हीलिंग प्रोसेस में दो चीज़ें हो सकती हैं, एक डॉक्टर हो सकता है जो पावर में है और एक मरीज़ हो सकता है जो पावर में नहीं है। अब मरीज़ बाज़ दफ़ा इस वक्त ऐसी चीज़ें भी मांग लेता है तो शायद उसके लिए ठीक, मतलब वो ज़रा ज़्यादती करो कि यार मुझे तुम इस इंजेक्शन के साथ वो इंजेक्शन भी लगा के दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डॉक्टर ने उसको हील करना है, और चले हम समझ लेते हैं, हम ये कह देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शायद सोच उनकी तरह वो है, तो कम से कम आप लोग अगर वो एक चीफ सेक्रेटरी मांग रहे हैं, आप उनको देने में क्या प्रॉब्लम है? मतलब इस देर एनी इशूज? अगर मांग रहा हूँ मैं आपको एक लिस्ट देती है, आप मेरे लिहाज से मुझे दे देना। देखिए बात ही हो जाती है, मैंने अपना सूबा चलाना है, अच्छा हर सूबे में आप अपनी मर्जी के लोग लगाते, आप अपनी मर्जी के वो करते। जब ये लोग आए थे वहाँ, यहाँ पे बाकी सारे लोग लगे हुए थे, इन्होंने उनको क्यों हटाया? ना हटाते, क्या वो इस काबिल नहीं थे? देखिए बात ही हो जाती है कि अगर आप इस बात की करें कि ये कहते हैं कि उन लोगों ने आपको जिताया। नहीं देखिए मैं एक बात बताऊं, नहीं ये बात नहीं है, उन लोगों ने हमें नहीं जिताया, उन लोगों ने ये जो जाली वोट थे वो पढ़ने नहीं दिए। अच्छा, तो इसलिए जिताया। तो वो लोग जो सही लोग थे उनको इन्होंने हटाने की कोशिश की, क्यों? वो लोग मैरिट पे काम करना चाहते थे। अच्छा अब एक इशू ऐसा है अमीर मुकाम साहब, इधर चीफ सेक्रेटरी मैं एक सेकंड में स्पार्ट करूं। जी कर लें। ये डॉक्टर साहब ने कहा कि हीलिंग प्रोसेस में और इस तरह ख्याल रखना चाहिए, तो बेशक वही चीफ मिनिस्टर साहब आया, हमने उसको वेलकम कहा, बहुत अच्छी, मैं भी उसके साथ गया, उस मीटिंग में बैठ गया, और अच्छी बात है। मैंने कहा कि सूबे की राइट्स की बात हो तो हमारी सियासत अपनी अपनी, सूबा हम सब का है, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे। इस तरह हमारे साथ मरकज़ में भी जितने हमारे भाई है सारे हम एक ही लोग हैं, उनको भी वही कहा है कि सूबे की राइट्स की बात करते हो, हुकूक़ की बात करते हो तो हम आपके साथ होंगे। पहला हमारा सूबा है, बाद में दूसरी बात कहते हैं, वो उसी जगह में दूसरी। मगर ये बात जो डॉक्टर साहब कहते हैं, तो वही तो ये बात भी सिंपल है कि हम आपको 3 नाम भेज देते और वही कोई अपने मुलाजिम नौकर नहीं भेजते, वही सरकारी 22 ग्रेड और 21 ग्रेड के अफसर भेज देते हैं, आप उसमें से जिसको लगाना चाहते हैं लगाए, मोस्ट वेलकम, आगे जाए। अच्छा अब एक इशू ऐसा है जी जिसपे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का इंटरेस्ट नहीं है, ये सब का इंटरेस्ट की बात है, और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के इंटरेस्ट की बात नहीं है, पूरे पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात है। और इस मामले पे खैबर पख्तूनख्वा में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को बारूद में उड़ाया जा रहा है। कैसे उड़ाया जा रहा है इस पे बात करेंगे वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। और अब मैं अमीर मुकाम साहब आपको और हुमायूं मोहम्मद साहब आपको और अपने नाजरीन को सिर्फ 2 मिनट के लिए खैबर पख्तूनख्वा का एक पहाड़ी इलाका है लोरा, वहाँ पे मैं आपको ले जाता हूँ, और वहाँ पे आप देखें राशिदा शुएब आपको दिखा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को बारूद में उड़ाया जा रहा है। कैसे उड़ाया जा रहा है और उसका क्या नुकसान हो रहा है, ज़रा देखें। कटे फटे पहाड़, आलूदगी, गायब होते जंगलात, ये मनाजिर एबटाबाद की तहसील लोरा के हैं, जहाँ पहाड़खोर माफिया ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर रखी है। हम जब पढ़े होते हैं, हम डिस्टर्ब होते हैं, हमें बहुत डर लगता है। अदालत के स्टे के बावजूद वो जो है ना वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। बच्चियों को स्कूल नहीं पढ़ाने के लिए भेज सकते। 15 मार्च 2016 को कैपिटल टॉक ने लोरा में पहाड़ों की कटाई का मामला उठाया तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून 2016 को अज खुद नोटिस ले लिया। अदालत ने हुक्म दिया था कि मागला हिल्स और एबटाबाद के पहाड़ काटना बंद किए जाएं। ताकतवर माफिया ने 2024 तक माइनिंग लीज लेकर कारोबार को मजीद फरोग दिया। अदालती अहकामात के बावजूद पहाड़ों की कटाई का ये घिनौना धंधा बंद न हो सका, जिसके बायस एक तरफ माहौलियात की तबाही तो दूसरी जानिब इंसानी जिंदगियां मुसलसल खतरे की जद में हैं। ब्लास्टिंग के बाद पहाड़ का एक हिस्सा सिरक कर इस घर की छत चीर गया। खौफो हरास से इर्द गिर्द के तमाम घराने नकल मुकानी पर मजबूर हुए। हम सारी फैमिली एक घर पे थे और भाग के अपनी जानें बचाई। खैबर पख्तूनख्वा पावर क्रशर रूल्स 2020 के मुताबिक क्रश प्लांट मुकामी आबादी से 500 और नदी नाले से 300 मीटर फासले पर होना जरूरी है। ताहम रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सर्वे में ये क्रश प्लांट आबादी से 165, सड़क से 67
اور قبرستان سے 24 میٹر دوری پر پایا گیا۔ سول کورٹ ایبٹ آباد نے مائننگ پر حکم امتناعی جاری کر رکھا ہے، لیکن طاقتور قانون کو نہیں مانتے۔ وائلیشن کر رہا ہے، مائننگ ایکٹ کے علاوہ وہ بلاسٹنگ کرتا ہے، ہیوی ایکسپلوسیو بلاسٹنگ، جس سے بہت زیادہ لوگوں کا وہاں نقصان ہے، لوگوں کی پراپرٹی اور لائف جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ ان ریزہ ریزہ پہاڑوں کا خاکہ مقامی ندی سے ہوتا ہوا خانپور ڈیم کے پانی میں جا گرتا ہے، جس سے کیمیائی مادے پانی میں زہر گھول رہے ہیں۔ واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس مسئلے کی نشاندہی بھی کی، لیکن ضلع انتظامیہ ایبٹ آباد بدستور نظر انداز کیے ہوئے ہے۔ بارود کی نظر ہوتے پہاڑ لینڈ سلائیڈ کرتے زمین بوس ہونے لگتے ہیں۔ کچھ سال پہلے تک جنگلات سے مالا مال لورا میں آج درختوں کا قتل عام جاری ہے۔ صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس جنگل میں ایک اور پلانٹ نصب کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ علاقہ مکین نو منتخب حکومت اور سپریم کورٹ سے کسی بڑے سانحے سے قبل کارروائی کے طلبگار ہیں۔ کیمرامین سلمان حیدر کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، لورا، ایبٹ آباد۔ جی، یہ آپ نے رپورٹ دیکھی اور امیر مقام صاحب اور ہمایوں محمود صاحب آپ دونوں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اور یہ جو پانی ہے ان پہاڑوں سے جو ہے وہ خانپور ڈیم میں آتا ہے، اور ڈیم کا جو پھر زہریلا پانی ہے وہ پھر اسلام آباد بھی آ رہا ہے، وہ راول پنڈی بھی آ رہا ہے، اور ہری پور اور اٹک اور دیگر علاقوں میں بھی آ رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ آپ بلاسٹنگ نہیں کر سکتے، لیکن وہاں بلاسٹنگ ہو رہی ہے، تو اس ایشو پہ آپ بات نہیں کریں گے؟ نہیں، میں سب سے پہلے تو میر صاحب آپ کے کیپٹل ٹاک کے آپ کی سربراہ میں آپ کی ٹیم کا بھی اس کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اتنی انہوں نے محنت کی کہ اس طرح مین ایشو ہائی لائٹ کیا، اور میرے خیال میں آپ کے پروگرام میں چلنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے جس کی کتنے بارسوخ لوگ ہیں، خواہ جس سے بھی تعلق ہے اور جس پارٹی سے بھی بلانگ کرتے ہیں، تو وہی حکومتی وقت کی ذمہ داری بنتی ہے، جو بھی وہی بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے خلاف فوراً ایکشن لے لے۔ جب سپریم کورٹ کا بھی آرڈر ہے، سیول کورٹ کا بھی آرڈر ہے، سارا یہ صورتحال ہے، تو یہ کس ٹائپ کے پاورفل لوگ ہیں کہ ان سب کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو آج کی آپ نے سب کچھ دکھائے اور ثبوتوں کے ساتھ، تو وہی ان لوگوں کو نوٹ کر لینا چاہیے، خواہ منرل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ تعلق ہے، تو فیڈرل گورنمنٹ نے نوٹ کیا کہ ایڈمنسٹریشن ہے، نہیں ہم نے نوٹ کیا، ہمارے ساتھ اس کا یہ تو پروونشل میٹر ہے، 100% پروونشل میٹر ہے، منرل ڈپارٹمنٹ بھی پروونس کا ہے، سب کچھ ان کو وہی نوٹ کر لینا چاہیے، اور ہماری جو بھی ان پٹ ہو، ہمیں سب کو یہ ملک ہم سب کا، اور اس طرح زیادتی ہونا میں ہر ایک کو ہمیں اس کے خلاف بولنا چاہیے، اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے جو کنسرن ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ اس میں ایک منیمم ڈسٹنس ہے فرام دی جو آبادی ہے اس سے، یا اس قسم کی چیزوں منیمم، وہ چیزیں ضرور مینٹین ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ کوئی ایک یا دو یا تین اس قسم کے ہیں، میرے خیال میں ان لوگوں کے مالکان کا نام بھی لینا چاہیے کہ پتہ چلے کہ وہ کون لوگ ہیں، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب اگر اس قسم کی چیزیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ واقعی بلیٹنٹ، دیکھیں اس طرح ہوتا ہے، سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ بلاسٹنگ نہیں ہونی چاہیے، کیا یہ سب کے حل لحاظ سے کیا ہوا ہے؟ کیونکہ جہاں مائننگ ہوگی یا جہاں یہ کنسٹرکشن کے لیے چیزوں کی، وہاں چھوٹی موٹی مائننگ یا چھوٹی موٹی بلاسٹنگ ہوگی۔ اب آپ نے دیکھا کہ بلاسٹنگ سے جو پتھر ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں گر رہے ہیں، دیٹ از ایگزیکٹلی نا، وہ اس کا یہ ہے کہ منیمم ڈسٹنس ہونا چاہیے نا، تاکہ گھروں کو نقصان نہ پہنچے، جہاں لوگ ہیں، سڑک ہے، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے کٹائی جو درختوں کی کٹائی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو ہر چیز کو بیلنس لے کر چلنا ہوگا، چونکہ مجھے اس ڈیسیجن کے مجھے پوری طرح پتہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے کس لحاظ سے ڈیسیجن لیا ہے، لیکن ان پرنسپل میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر کہیں وائلیشن ہو رہی ہے کسی بھی لا کی، تو یہ حکومت وقت، چاہے وہ پروونشل ہے چاہے وہ فیڈرل ہے، یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کرائے۔ میں اس چیز کے پورے حق میں ہوں کہ اگر یہ کے پی کے اس کے اندر آتا ہے تو کے پی کی جو حکومت ہے وہ اس کو ضرور دیکھے، اور آئی ایم شیور آپ کے اس پروگرام کے بعد وہ ضرور دیکھے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے وہ کس لحاظ سے پاس ہوا ہے، کن چیزوں کے اوپر آتا ہے، تو اس کو بلینکٹ کور دے کے کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ اس معاملے پہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اس ایک معاملے پہ تو تعاون کرے؟ نہیں، دیکھیں بات یہ، اگر یہ پروونشل میٹر ہے تو لیٹ دا پروونشل گورنمنٹ ڈو دیٹ تھنگ، جن کی جو ریسپانسبلٹی ہے دے مسٹ کمپلیٹ دیٹ تھنگ، اور اگر سپریم کورٹ نے کوئی ڈیسیجن لیا ہے بیسڈ آن سرٹن تھنگس وی مسٹ ریسپیکٹ اٹ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ٹرک ہے نا جو وہاں سے
پتھر توڑ کے جن ٹرکوں میں لوڈ کر کے وہ آتے ہیں تو وہ پھر آتے تو اسلام آباد کے راستے سے پھر ادھر سے جاتے ہیں، تو کم از کم ان کا راستہ تو روک سکتی ہے نا فیڈرل۔ اب زیادہ تر یہ جو جس چیز کے لیے آ رہی ہے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ بیسیکلی بجری وجری بنا رہے ہیں۔ اب یہاں سے جائیں یہ حسن عبدال کی طرف جائیں، ٹیکسلا کی آدھی پہاڑیاں تو بالکل ختم ہو گئی ہیں۔ یہ پہاڑ خور ہے نا، ہم پہاڑ کھا جاتے ہیں، ہم لوگ سب کھا جاتے ہیں، پہاڑ کو چھوڑے ہم لوگوں نے موٹر ویز کھا لی، ہم لوگوں نے کیا کچھ کیا چھوڑا، ہم نے کھا لیا ہے، ہم نے کانسٹیٹیوشن سب کچھ کھا لیا ہے۔ ہم لوگ لٹرلی جو چیز ہم سنتے آتے ہیں یاجوج ماجوج کے بارے میں وہ تو ہم خود کر رہے ہیں، ہر چیز کھا رہے ہیں۔ یہاں پہ پھر ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ امیر مقام صاحب، اسد قیصر صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان سے بھی مل رہے ہیں، محمود اچکزئی صاحب کو بھی مل رہے ہیں، اختر مینگل صاحب کو بھی مل رہے ہیں، جماعت اسلامی سے بھی ان کے رابطے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں عید کے بعد ہم تحریک چلائیں گے، تو وہ عید کے بعد تحریک چلائیں گے، پھر آپ کیا کریں؟ تو اس کا وہ بغیر تحریک کے کب بیٹھے ہیں، اور تحریک کو ظاہر بات ہے کہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے تحریک کا، تو ان کے تحریک کا ایجنڈا تو یہ ہے کہ بس عمران خان صاحب جو بھی آرڈر کرے اور وہ باہر ہو اور سب کچھ اس کی معاف کر دی جائے، تو کوئی تحریک نہیں ہے۔ اگر وہ ہو تو اگر آئین اور قانون بھی چلا جائے، جو آپ کہتے ہیں، جو کیا حشر کے پی کے میں ہو رہا ہے، وہی جو آپ کی بارود والی بات ہے کہ کیا ہو رہا ہے، پھر یہی بھی ہو جائے تو خیر ہے، یہ ملک بھی نہ رہے بھی خیر ہے۔ اگر 9 مئی جس طرح کرا دیا گیا، میں ایک بات آپ کو اس نے بات کی، یہ 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ جب نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آ رہا تھا سپریم کورٹ سے، فواد کے کمرے میں ہم بیٹھے تھے اور چوری نثار بھی تھے اور ہم 4-5 اور بندے تھے، اور اس ٹائم نواز شریف صاحب بھی آئے۔ مجھے اللہ کی قسم یہ بات ایگزیکٹلی اس طرح یاد ہے کہ جب وہ فیصلہ آیا کہ نواز شریف صاحب نااہل ہو گیا ساری عمر کے لیے، تو اس میں 1-2 بندوں نے کہا کہ کل یہ سارے ملک کو بلاک کرے، سارے لوگ نکالے، تو نواز شریف صاحب ایک لمحے کے لیے خاموش ہے، پھر کہتے کہ مجھے اس ملک والے اس عوام نے سزا دیے، ان مریضوں نے سزا دی ہے جن کو اسپتال جانا ہے، ان لوگوں نے سزا دی ہے جو ان سے باہر جا رہا ہے، کوئی بلاک نہیں کرنا ہے۔ مگر اگر 9 مئی کا آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان کے خلاف وہی بات آ گئی تو کہتے ہیں ملک ہی نہ رہے، اچھا اب اس میں سب پر آگ لگا دو، مگر اس کو صرف باہر رکھو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ جب آپ آئے تھے تو بات ہوئی تھی کہ جی تحریک انصاف اسلام آباد میں جلسے کی اجازت مانگ رہی ہے، تو پھر 6 اپریل کو جلسے کی اجازت تو مل گئی، اب آپ نے خود ہی وہ اپنا جلسہ ملتوی کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ڈیسیجن لیتے ہیں بیسڈ آن دا کرنٹ سیناریو، ٹھیک ہے؟ اس وقت ہم لوگوں کا یہ بالکل پلان نہیں تھا کہ ہم عید کے بعد ایک تحریک شروع کریں گے، اور اس میں یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہے، جس میں جماعت اسلامی ہے، جس میں یہ ساری جو بلوچستان کی ہے، اب مجھے نام بھول گیا، خیر اینی وے وہ ساری جماعتیں، بی ایل پی مینگل صاحب کے، یہ ساری جب مل کے ہم جا رہے ہیں تو ہمیں جلسے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جلسہ ہمارا بیسیکلی اسی مقصد کے لیے تھا کہ یہاں پہ دیکھیں اصل پاکستان کا میں آپ کو بیسک 2 مسئلے ہیں میری نظر میں۔ ایک، پاکستان کی ڈیموکریسی جو ہے نا، اٹ از ناٹ بیسڈ آن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، تو دیٹ از ون تھنگ۔ نمبر 2، پاکستان کے اندر جو انصاف ہے وہ نہیں ہے، جو عدالتیں جوڈیشری سسٹم ہوتی ہے، اگر جوڈیشری سسٹم اکیلی بالکل ٹھیک ہو جائے اور صحیح ڈیسیجنز میرٹ پہ کرے، ارسپیکٹو مجھے پسند ہے یا نہیں پسند، 1 دفعہ 2 دفعہ جب میرے جیسے یا آپ جیسے پاورفل شخص کو بھی سزا ملے گی نا، اگلی بار سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم پھر کچھ نہیں کریں گے۔ اور یہ یاد رکھیں پاکستان میں اگر کوئی سب سے پاورفل جو انسٹیٹیوشن ہے وہ جوڈیشری ہے، یہ یاد رکھیں جوڈیشری ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس جوڈیشری کے احکامات کو خیبر پختونخوا کے پہاڑوں میں کس طرح بلاسٹوں سے اڑایا جا رہا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم انفارچونیٹلی ہم 139 پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی وجوہات آپ کو پتہ ہے، اس میں بتانے کی ضرورت نہیں، سب لوگوں کو پتہ ہے۔ ڈویژن بھی ہے نا، آپ غریبوں کو نہیں، ڈویژن کے علاوہ غریبوں سے جا کے پوچھے، اصل تو قہر ان بیچاروں کے اوپر گرتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں تو جا کے یا سب سے اچھے لائر کو یا سب سے اچھے اس کو، تو آپ تحریک چلا رہے ہیں عید کے بعد؟ ہاں ہمارا حق بنتا ہے، ہمارا وہ بنتا ہے، ہم کیوں نہ چلائیں؟ اچھا چلیں، ضرور چلائیں آپ۔ عامر میر صاحب، آخر میں صرف اتنا وانڈ اپ کرتا ہوں کہ جو باتیں ہم کرتے ہیں اور سب سے پہلے اپنے آپ پر امپلیمنٹ کریں۔ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کسی کی میجارٹی اگر 2018 میں جس طرح ان کی حکومت بن گئی،
جس طرح پورے پاکستان میں توڑ پھوڑ کر دیا گیا، اگر ان کی میجارٹی نہیں تھی، جس طرح آر ٹی ایس بیٹھ گیا، تو اگر یہ کام ہم یہ نہ کرتے، جو بھی باتیں ہم منہ سے کرتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے آپ کو نہ کہے، سب سے پہلے پاکستان کی بات کریں، بہت اچھی بات ہوگی۔ امیر مقام صاحب اور ہمایوں مومند صاحب، اللہ حافظ۔